اجرن الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم۔ درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا ابا الزہراء البتول وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ یا غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایما مدد۔ بس والیوم تھوڑا جا کھول دے۔ اگرچہ میں سمجھتا ہوں حبس کا موسم ہے، اگر یہ جگہ تھوڑی سی فل کر لی جائے تو مجھے آپ کی طرف توجہ کرنے میں آسانی رہے گی۔ آ جائیں آ جائیں آ جائیں۔ جن ہستیوں کا ذکر ہے انہوں نے ہی امت کو ایسے یکجا کیا ہوا ہے۔ محرم الحرام کے سلسلہ میں ہونے والی محافل میں سے آج کی محفل کا موضوع آپ کے باسرہ نواز ہو چکا اور آپ کی سماعتوں کی نظر ہو چکا۔ نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، ریحانۃ الرسول، سید شباب اہل الجنہ، سبت اول، سبت اکبر، ابو محمد ابو القاسم امام حسن مجتبیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والتسلیم رضی اللہ تعالی عنہ۔ میری اوقات نہیں، میری بساط نہیں کہ شہزادہ رسول کی ذات پر کچھ کہوں، کیونکہ اس حقیقت کو پڑھنے کے لیے لہجے کا توحید ہونا ضروری ہے۔ لہجہ توحید کا ہو، لفظ قرآن کے ہوں، زبان رسول کی ہو، پھر پتہ چلتا ہے فرزند رسول کا مقام کیا ہے۔ حسن ہے فرزند رسول۔ میں بڑا شارٹ کٹ کر کے آپ کو آگے لے کے جا رہا ہوں، واقعات نہیں، میں چند ایک استدلالات ہی پیش کروں گا۔ آپ میرے لہجے کو جانتے ہیں۔ حسن ہے فرزند رسول، سیدہ بطول زہرا کے ذریعے سے فرزند رسول۔ دھیمے لہجے میں بڑی بات کہنے لگا ہوں، بات زوردار ہو تو لفظوں کے زور کی بات نہیں ہوتی۔ آج اس امام کا ذکر ہے، توجہ، آج اس امام کا ذکر ہے جو علی کے مأموم ہیں، حسن کے امام ہیں۔ آسان کروں؟ آج اس امام کا ذکر ہے جو علی کے مأموم ہیں، یار اتھے صحیح سی یار، جو علی کے مأموم ہیں، حسن کے امام ہیں، یعنی وہ حسن جو علی کی امامت میں ہیں، توجہ، وہ حسن جو علی کی امامت میں ہیں اور حسین ان کی امامت میں ہیں، یعنی وہ حسین جو سب کے امام ہیں، حسن ان کے بھی امام ہیں۔ حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں، حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں، علی کا نائب اور قائم مقام کہتے ہیں۔ دلیل ایک ہی کافی ہے ان کی عظمت میں، انہیں حسین بھی اپنا امام کہتے ہیں۔ بڑی توجہ سے، یعنی حسن وہ ہے جو حسین کا بھی، آگے بہت بڑی بات آنے لگی ہے، اگر توجہ ہٹ گئی تو بات سمجھ نہیں ہوگی۔ توجہ، حسن وہ ہیں جو حسین کے بھی امام ہیں۔ اچھا، امام حسین کا رسول اللہ نے الگ سے نام رکھا ہی نہیں ہے۔ آقا نے مولا حسین کا الگ سے نام نہیں رکھا۔ آپ جانتے ہیں
لفظ حسین کا مطلب کیا ہے؟ لفظ حسین کا میننگ کیا ہے؟ اگر آپ اس بات کو سمجھ پائے تو لطف لیں گے۔ حسین کا معنی ہے چھوٹا حسن۔ حسین کا معنی ہے، استاد جی بیٹھے ہیں توجہ کے ساتھ، اردو میں بھی اور عربی میں بھی اس میں تصغیر ہوتا ہے۔ کسی چیز کی جب چھوٹائی کو بیان کیا جاتا ہے تو اسے اس میں تصغیر یا اس میں مصغر بولتے ہیں، جیسے باغ سے باغیچہ، کتاب سے کتابچہ، پہاڑ سے پہاڑی، بھائی سے بھیا، بیٹی سے بٹیا، دکھ سے دکھڑا۔ عام کتابوں میں لکھا ہوتا ہے دیگ سے دیگچی، تصغیر ہے نا، دیگچا پھر مکبر ہو جائے گا۔ توجہ کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کا الگ سے نام نہیں رکھا۔ حسین کا معنی ہے چھوٹا حسن، یعنی حسین کو بڑا کرو تو حسن بنتا ہے، حسن کو چھوٹا کرو تو حسین بنتا ہے۔ یعنی حسین، توجہ، حسین چھوٹا حسن ہے اور حسن بڑا حسین ہے۔ جناب امروہی نے کہا تھا نا، حسن بھی حجت حق ہے یہ اعتماد رہے، حسن بھی حجت حق ہے یہ اعتماد رہے، حسین چھوٹے حسن ہیں یہ یاد رہے۔ یعنی حسین چھوٹے حسن کو کہتے ہیں اور حسن بڑے حسین کو کہتے ہیں۔ اچھا، تصغیر جو ہے بعض اوقات پیار کے لیے بھی آتی ہے۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنیا ارکب معنا ولا تکن من الکافرین، اے میرے چھوٹے بیٹے۔ بنیا جو ہے یہ تصغیر ہے ابن کی، تو کیا آپ کا کوئی بڑا بیٹا بھی تھا؟ کسی تفسیر میں آپ نے پڑھا ہو کہ بڑا بیٹا جو ہے وہ کشتی میں بیٹھ گیا، چھوٹا نہیں بیٹھا؟ نہیں، یا بنیا کا معنی چھوٹے بیٹے نہیں ہے، اے میرے پیارے بیٹے۔ تصغیر پیار کے لیے بھی آتی ہے۔ اب پھر میں حسن حسین کے آقا کے ناموں کی طرف آنے لگا ہوں۔ حسن کا معنی ہے خوبصورت، تو حسن کی تصغیر ہے حسین۔ حسن کا معنی ہے خوبصورت، تو حسین کا معنی بنے گا پیارا بھی ہے خوبصورت بھی ہے۔ توجہ کے ساتھ، حضرت مولا حسن علی نبینا و علیہ الصلوۃ والتسلیم 3 ہجری، یاد رکھیے کتنی؟ 3 ہجری 15 رمضان المبارک کو آپ سورۃ الکوثر کی پہلی تفسیر بن کر علی کی گود میں فاطمہ کی آغوش میں آئے۔ دوبارہ جملہ دوں گا، شاید ابھی تک کسی کی شاید سمجھ میں نہ آئے۔ کون سی سورت کی تفسیر بن کے؟ سورۃ الکوثر کی پہلی، بلکہ مجھے کہنے دیجئے فاطمہ کے گھر کی پہلی خوشی کا نام حسن ہے۔ سمجھ گئے؟ بڑا بیٹا ہے نا۔ بطول زہرا کے گھر کی پہلی خوشی کا نام حسن ہے، تو 15 رمضان ہے، 3 ہجری ہے۔ توجہ کے ساتھ، آپ سورۃ الکوثر کی پہلی تفسیر بن کر علی کی گود میں بطول زہرا کی آغوش میں آئے ہیں، اور جو کافر تانا دیتے تھے معاذ اللہ نقل کفر، کفر نہ باشد، نبی کی نسل مقطوع ہو گئی، مقطوع نسل ہو گئے۔ آپ مولا حضرت حسن کی پیدائش جو ہے ان کافروں کے منہ کی لگام ثابت ہوئی ہے۔ حضرت مولا حسن کی ولادت ان کافروں کا منہ بند کر رہی ہے جو کہہ رہے تھے مولا نبی، کیا کہہ رہے تھے، نبی کی نسل مٹ گئی۔ اِنَّا أَعْطَيْنَا
کل کوثر۔ علماء نے اس بارے میں بڑا کچھ لکھا ہے۔ بعد نے کہا کوثر سے مراد جنت کی نہر ہے، گنتے چلے جائیے۔ بعد نے کہا کوثر سے مراد نبوت و کتاب ہے۔ بعد نے کہا کوثر سے مراد اسلام ہے۔ بعد نے کہا کوثر سے مراد ذکر کی بلندی ہے۔ بعد نے کہا کوثر سے مراد شفاعت ہے۔ بعد نے کہا کوثر سے مراد معجزات ہیں۔ بعد نے کہا کوثر سے مراد 5 نوازیں ہیں۔ بعد نے لکھا کوثر سے مراد حوض کوثر ہے۔ بعد نے لکھا کوثر سے مراد جو ہے خیر کثیر ہے۔ اب اس سورت کا شان نزول کیا ہے؟ حضور نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے بیٹے حضرت قاسم کے بعد حضرت عبداللہ کا جب وصال باکمال ہوا، بعد نے لکھا حضرت ابراہیم جو ماریہ قبطیہ کے بطن سے پیدا ہوئے تھے، جب ان کا انتقال ہوا تو عاص بن وائل اور دیگر کافر کہنے لگے مسلمانوں کے نبی کی نسل تو ابتر ہو گئی، کٹ گئی، اب نبی کا سلسلہ آگے نہیں چلے گا، سلسلہ تو بیٹوں سے آگے چلتا ہے، نبی کی نسل جو ہے معاذ اللہ کٹ گئی ہے۔ تو قرآن کی سورت نازل ہوئی انا اعطیناک الکوثر، بلا شبہ محبوب ہم نے آپ کو حوض کوثر دیا۔ مجھے بتاؤ کسی کے گھر میں اس کا بیٹا فوت ہو جائے، آپ تعزیت کرنے کے لیے جائیں، آپ کہیں پریشان نہیں ہونا، اللہ آپ کو مکان دے گا۔ بیٹا فوت بیٹا ہوا ہے تو بیٹے کی تعزیت میں مکان کا کیا دخل ہے؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی بات؟ بیٹا فوت ہو جائے، آپ تعزیت کے لیے جائیں، آپ کہیں جی آپ کا کاروبار جو ہے وہ چمک اٹھے گا، بتاؤ تعزیت بنتی ہے؟ بیٹا فوت ہو جائے، آپ تعزیت کے لیے جائیں، آپ کہیں جی اللہ آپ کو ایک اور دکان دے گا، تعزیت بنتی ہے؟ جنہوں نے بھی یہ چیزیں مراد لی ہیں سر ماتھے پہ اختلاف نہیں کرتے، مگر میں کہوں گا میرا رجحان اس قول کا، آپ کہیں گے تعزیت کیا ہے؟ بیٹا فوت ہو جائے، آپ جا کے کہیں جی اللہ آپ کو اس کا نعم البدل عطا فرمائے، یہ تعزیت بنتی ہے نا۔ جب حضرت ابراہیم رسول اللہ کے بیٹے کا انتقال ہوا یا حضرت عبداللہ طیب و طاہر کا انتقال ہوا تو رب نے سورت نازل کی، انہوں نے کہا نبی کی نسل مقطوع ہو گئی، ابتر ہو گئی، نبی کی نسل کٹ گئی، مٹ گئی۔ اللہ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، ارے فوت تو بیٹا ہوا ہے، اللہ بنتی ہے۔ امام فخر الدین رازی نے لکھا ہے ایک قول یہ بھی ہے جب ادھر سے تانا ملا ہے تو رب نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے تمہیں فاطمہ دی، ہم نے تمہیں بطول زہرا دی ہے۔ کیوں؟ وہ کہہ رہے ہیں نسل مٹ گئی ہے، تیری نسل جو ہے بطول زہرا سے چلے گی۔ اب آپ کو بات سمجھ آئے گی۔ 3 ہجری ہے، 15 رمضان ہے، آپ سورۃ الکوثر کی پہلی تفسیر بن کے علی کی گود میں فاطمہ کی آغوش میں آئے۔ صرف 2 جملے آپ کی والدہ مائدہ پہ عرض کر کے پھر میں اپنے موضوع کی طرف آؤں گا۔ مہینہ کون سا ہے؟ رمضان کا نہیں، آپ کی پیدائش کا مہینہ، آپ کی پیدائش کا مہینہ کتنا کون سا ہے؟ رمضان۔ ہجری کیا ہے؟ روزے فرض ہو چکے ہیں، روزے فرض ہو چکے ہیں۔ رمضان کی تاریخ کون سی ہے؟ 15 تاریخ ہے۔ توجہ کے ساتھ، بطول زہرا، بطول کہتے کسے ہیں؟ ارے ظہر پڑھ کے آپ امت کو حسن جیسا امام دیتی ہیں، عصر کے وقت مصلے پہ کھڑی ہو جاتی ہیں، نہ مصلہ چھوٹا ہے نہ روزہ ٹوٹا ہے، اسے بطول کہتے ہیں۔ میری علی توجہ، میرا اشارہ سمجھ گئے آپ؟ یہ تہذیب کا ممبر ہے، تہذیب والوں کے دامن میں بیٹھے ہیں
اور تہذیب والے لوگ بیٹھے ہیں، میں بہت بڑا جملہ کہہ گیا ہوں۔ بطول زہرا، ہمارے بھی بچے ہوتے ہیں تو 40 دن یا جب تک وہ بلیڈنگ خون ختم نہ ہو عورت مصلی پہ نہیں آ سکتی، قرآن نہیں کھول سکتی۔ توجہ کے ساتھ، 15 رمضان ہے، 3 ہجری ہے، ظہر کے بعد آپ حسن جیسا امام دیتی ہیں، عصر کے وقت مصلی پہ کھڑی ہیں، نہ مصلی چھوٹا ہے نہ روزہ ٹوٹا ہے، اسے بطول زہرا کہتے ہیں۔ دو جملے اور دوں گا کیونکہ بطول زہرا کا وسیلہ کبھی رد ہی نہیں ہوتا، بلکہ یہ جو دن ہیں آل رسول بیٹھی ہے، یہ تو اللہ سے خاص چیزیں لینے کے دن ہیں۔ جسے پورا مہینہ قرآن اپنی تلاوت سے نہ روکے اسے بطول کہتے ہیں۔ جسے پورا مہینہ قرآن اپنی تلاوت سے نہ روکے اسے بطول کہتے ہیں، اور جسے پورا مہینہ مصلی اللہ کی عبادت سے نہ روکے اسے بطول کہتے ہیں، اور اس بطول کے بڑے بیٹے کو حسن اور چھوٹے کو حسین کہتے ہیں۔ توجہ کے ساتھ یہاں ایک اور بات میں عرض کرنے لگا ہوں، ہے توجہ؟ سبحان اللہ کی آواز تو آئے۔ مولا حسن و حسین صرف نواسہ رسول ہی نہیں ہیں، آپ اصحاب رسول بھی ہیں۔ بعض خارجی ذہن رکھنے والے لوگوں نے ایسی باتیں کتابوں میں لکھی ہیں کہ آپ کی صحابیت کے بارے میں لوگوں کو شکوک و شبہات میں پیدا کرنے کی ناکام کوشش کی ہے۔ توجہ کے ساتھ، وہ کہتے ہیں جی جب نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال با کمال ہوا تو مولا حسن پاک کی عمر تھی 7.5 سال، حضرت مولا حسین پاک علیہ السلام کی عمر تھی 7 سال سے بھی کچھ کم، نابالغ تھے۔ اتنی عمر کے بچے کو کیا خبر ہوتی ہے کہ کیا وہ صحابی تھے؟ ایک میں استدلال پیش کرنے لگا ہوں، ایک چھوٹا سا بچہ بھی خود فیصلہ کرنے کے قابل ہو جائے گا کہ اگر صحابیت میں وہ شامل ہے تو حسن و حسین کی صحابیت کا مقام کیا ہوگا۔ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم سیرت کی ہر کتاب میں موجود ہے، حجۃ الوداع کے لیے نکلے، تاجدار صداقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ ہیں، اور آپ کی زوجہ حضرت اسماء بنت امیس کہیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی ساتھ ہیں۔ جب آقا ذوالحلیفہ کے مقام پہ پہنچے، جو مدینہ گئے وہ جانتے ہیں، جب مدینہ منورہ سے ہم عمرے کے لیے نکلے تو احرام کہاں باندھتے ہیں؟ ذوالحلیفہ کے مقام پہ ہم احرام باندھتے ہیں۔ جب آقا ذوالحلیفہ کے مقام پر پہنچے تو حضرت اسماء بنت امیس جو ہیں حضرت ابوبکر صدیق کی زوجہ مبارکہ، ان کے ہاں بچے کی ولادت ہو گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رسول اللہ کے پاس آئے، آقا ایسا مسئلہ ہے، فرمایا ہاں اپنی زوجہ سے کہو غسل کرے، احرام باندھے، بس جب جائے تو پھر طواف کعبے کا نہ کرے، باقی سارے کام مناسک حج ادا کرنے۔ اس بچے کا نام رکھا گیا محمد۔ سرکار نے اس کا نام کیا رکھا؟ حج کے سفر میں یہ بچہ پیدا ہوا، اسماء بنت امیس کے، ذوالحجہ ہے، توجہ کے ساتھ 10 ہجری ہے، آقا نے نام رکھا محمد۔ تاریخ آج بھی انہیں جانتی ہے، محمد بن ابی بکر، محمد بن ابی بکر۔ حج پہ گئے، توجہ کے ساتھ، سرکار واپس تشریف لائے، ربیع الاول یا اس کے قرب و جوار میں آپ کا وصال با کمال ہوا۔ آپ کے وصال با کمال کے وقت محمد بن ابی بکر کی عمر 3 ماہ 5 دن کی ہے۔ کتنی ہے؟ 3 ماہ 5 دن کی ہے۔ ارے امام حسن و حسین کی صحابیت کے اوپر شکوک و شبہات کے نظریات قوم کو دینے والوں، توجہ کے ساتھ سنیے، محدث ابو نعیم اصفہانی نے، ابن عبد البر نے، ابن العثیر الجزری نے، ابن حجر اسقلانی نے محمد بن ابی بکر کو صحابہ میں شامل کیا ہے۔ کیوں؟ آقا کی صحبت نصیب
ہو گئی ہے، ان کو صحابہ میں، اصحاب رسول میں شامل کیا ہے۔ ارے پھر مولا حسن و حسین کا قرب، ابو بکر صدیق کا قرب اپنی جگہ پہ، حضرت عمر فاروق اعظم کا قرب رسول پاک سے اپنی جگہ پہ، حضرت عثمان غنی کا قرب اپنی جگہ پہ، مولا حیدر کرار کا رسول اللہ سے قرب اپنی جگہ پہ با کمال ہے، مگر جو قرب حسن و حسین کو ملا ہے وہ کسی کو ملا ہی نہیں۔ کبھی سینے پہ کھیلتے ہیں، کبھی پشت پہ آ جاتے ہیں، مہر نبوت پہ کھیلتے ہیں، کبھی لعاب چوستے ہیں۔ میں تو کہوں گا ارے مولا حسن و حسین کا قرب جیسا کسی کو قرب حاصل ہے ہی نہیں۔ اگر محمد بن ابی بکر کو رضی اللہ تعالی عنہ کو محدثین نے اصحاب رسول میں شامل کیا ہے تو اس کا مطلب ہے صرف وہ خارجی ذہن کے لوگ ہیں جو شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں۔ نہ مولا حسن کی صحابیت میں کوئی شک ہے، نہ مولا حسین کی صحابیت میں کوئی شک ہے۔ اس سے اگلی بات، علامہ بدرالدین عینی بخاری کی شرح، صحیح البخاری کی سب سے بڑی شرح ہے عمدۃ القاری۔ علامہ بدرالدین عینی نے جہاں صحابہ رسول پہ بحث کی ہے بڑی توجہ کے ساتھ، اس میں سے ایک جملہ دے کے آگے نکلوں گا۔ علامہ بدرالدین عینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں، اور میرا پی ایچ ڈی کا تھیسس بھی عمدۃ القاری پہ ہے، وہ لکھتے ہیں حجۃ الوداع کے موقع پر جب لوگ حج کرنے آئے تو بڑے بڑے دور کے علاقوں سے، شہروں سے، اکناف عالم سے لوگ مکہ میں کیا کرنے آئے؟ حج۔ آقا کا کون سا حج ہے؟ پہلا حج بھی ہے اور آخری حجۃ الوداع ہے۔ حج کرنے آئے تو اس وقت جو عورتیں دور دور سے حج کرنے آئی تھیں وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی حج پہ لے کے آئی تھی۔ علامہ بدرالدین عینی نے لکھا ہے وہ جو بچے اپنی ماں کے ساتھ حج کرنے آئے وہ بھی صحابہ رسول میں شامل ہیں، وہ بھی اصحاب رسول میں شامل ہیں۔ مجھے بتائیے توجہ کے ساتھ، اگر یہ اصحاب ہیں تو مولا حسن و حسین کی صحابیت کا مقام کتنا بلند ہوگا۔ بلکہ آپ سے احادیث بھی مروی ہیں۔ میں پڑھ رہا تھا حضرت مولا حسن پاک کا یہ معمول تھا، وہی سنتے آقا بیان کرتے صحابہ میں، آپ وہی سن کے اما جان بطول زہرا کو آ کے بیان کرتے، علی گھر میں آ کے بیان کرتے، بطول زہرا فرماتی ہاں یہ بات ایسے ہے، یہ بات ایسے ہے۔ فرمایا فاطمہ تجھے کون بتا دیتا ہے؟ فرمایا مجھے حسن آ کے بتاتا ہے۔ تو اب بھی مولا حسن کی صحابیت میں کوئی شک ہے؟ آپ کے بارے میں بڑی احادیث مروی ہیں، کچھ مولا حسن کے بارے میں منفرد ہیں، کچھ مولا حسین پاک کے بارے میں منفرد ہے، یعنی علیحدہ علیحدہ ہیں، کچھ ان دو ہستیوں کے بارے میں اکٹھی مشترک احادیث ہیں۔ اگر ان کو بیان کروں گا تو کافی ٹائم لگ جائے گا، لیکن ان ساری حدیثوں کا خلاصہ ایک حدیث میں پیش کروں گا۔ ہے توجہ؟ ابو داؤد شریف، ابن ماجہ، صحیح مسلم اور مسند امام احمد۔ حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حجۃ الوداع کے موقع پر میں نے رسول اللہ کو دیکھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کعبے کا طواف کر رہے ہیں۔ بہت بڑا مسئلہ بیان کرنے لگا ہوں۔ آقا حج کے موقع پر کعبے کا طواف کر رہے ہیں اور آپ سواری پہ سوار ہو کے طواف کر رہے ہیں، اور آپ کے میرے پیارے آقا حسنین کے نانا مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ہاتھوں میں ایک چھڑی ہے۔ آقا جو ہیں چھڑی کے ساتھ حجر اسود کا استلام کرتے۔ توجہ، آقا طواف کر رہے ہیں کس پہ؟ بولیے سواری۔ میں نے بہت زیادہ جلدی فاصلہ طے کر کے آپ کو یہاں لے کے آ گیا ہوں۔ حجر اپنا کعبے کا طواف ہے، آقا سواری پہ ہیں، ہاتھ میں چھڑی ہے، حجر اسود سامنے آیا، سرکار نے استلام کیا۔ ابن ماجہ میں ہے، ابو داؤد شریف میں ہے، صحیح مسلم میں ہے، مسند امام احمد میں ہے۔ توجہ کے ساتھ، آقا نے حجر اسود کے ساتھ کیا کیا؟ استلام کیا،
اور آپ استلام کر کے چھڑی کو چومتے ہیں. کیا چومتے ہیں؟ محدثین نے پتہ یہاں کیا لکھا ہے؟ حجر اسود ہے پتھر، چھڑی ہے لکڑی کی، جنس ملتی ہے، سوچ لیں وہ لکڑی کی جنس میں سے، وہ پتھر کی جنس ہے، پھر جنتی پتھر ہے. آقا نے لکڑی کے ساتھ سواری پہ سوار ہو کے حجر اسود کا استلام کیا، چھڑی کو چوما. کیوں؟ استلام جو ہو گیا تھا. محدثین نے لکھا ہے ارے گویا آقا نے چھڑی کو چوما ہے نا، تو گویا حجر اسود کو چوما ہے. چھڑی کو چومنا، بولیے، حجر اسود کو چومنا ہے. ارے چھڑی جو ہے حجر اسود کو لگ گئی ہے، تو محدثین نے لکھا ہے چھڑی کو چوما، گویا حجر اسود کو چوما ہے. چھڑی حجر اسود کی جنس میں سے نہیں ہے، وہ لکڑی ہے، وہ پتھر ہے. جس مولا حسن و حسین کو فرمائیں حسن منی و حسین منی، حسن مجھ سے ہے، حسین مجھ سے ہے، تو کہنے دیجئے لکڑی کو چوما ہے تو حجر اسود کو چوما ہے. تو فرمایا حسن میرا خون ہے، حسن مجھ سے ہے، تو کہنے دیجئے جس نے حسن سے پیار کیا اس نے رسول سے پیار کیا. جس نے حسن کو چاہا اس نے رسول پاک کو چاہا. جس نے مولا حسین و حسن سے محبت کی گویا اس نے مصطفیٰ سے محبت کی. جس نے مولا حسین پاک سے جنگ کی گویا اس نے رسول اللہ سے جنگ کی ہے. جس نے ان دونوں سے بغض رکھا ہے رسول اللہ سے بغض رکھا ہے. اور آقا نے فرمایا نہیں تھا؟ امام فخر الدین رازی نے لکھا ہے، بس بات ختم کرنے لگا ہوں، ٹائم ہو گیا. اذا اردتم ان تنظروا الی فانظروا الی الحسن والحسین، فرمایا اگر تم چاہو مجھے دیکھنا تو پھر یاد رکھو میں نہ ملوں تو حسن حسین کو دیکھ لیا کرنا. مولا حسین پاک اور مولا حسن پاک انتہائی متحمل مزاج تھے. میں نے آپ کی سیرت پر 3-4 کتابیں پڑھی، اس نیت سے پڑھی مجھے کوئی ایک روایت مل جائے کہ امام حسن کو کبھی غصہ آیا ہو. اس پوائنٹ آف ویو سے پڑھی ہے. مولا حسن پاک کو کبھی توجہ کے ساتھ، آپ نے 4 لاکھ درہم میں زمین خریدی. بعد روایات میں باغ لکھا ہے. 4 لاکھ درہم دے دیا، زمین خرید لی. آپ کو بعد میں پتہ چلا کہ جس نے زمین بیچی ہے نا اس کے سر پہ قرضہ تھا، وہ مقروض تھا، اور قرض خواہ جو ہے اس سے مطالبہ کر رہا تھا بھئی میرا قرض واپس کرو. اس کے پاس پیسہ نہیں تھا، اس نے مجبوری کی وجہ سے زمین کو بیچا ہے. امام حسن علی نبینا و علیہ الصلوۃ والتسلیم کو پتہ چلا. بعد میں ہے کہ آپ چل کے گئے، بعد روایات میں ہے کہ آپ نے اس کو بلایا، فرمایا بھئی سن مجھے علم نہیں تھا تو کسی مجبوری کی وجہ سے زمین بیچ رہا ہے. ہم لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے. آج ہم نے مکان وہ خریدنا ہے جو کہ مجبوری سے بیچ رہا ہو، گاڑی وہ خریدنی ہے جو کوئی مجبوری سے بیچ رہا ہو تاکہ اچھی مل جائے. ہم کام تو کیا آتے ہیں، ہم وقت کی تلاش میں رہتے ہیں. کسی کی مجبوری ہو تو ہم فائدہ اٹھائیں. آج جن کی سیرت کا درس ہم یہاں لے کے بیٹھے ہیں وہ امام حسن مجتبیٰ، سبط اول، سبط اکبر، نواسہ رسول، سید شباب اہل الجنہ نے اس کو بلایا. فرمایا مجھے علم ہوا ہے، پہلے علم نہیں تھا، تم نے کسی مجبوری کی وجہ سے زمین بیچی ہے. ہم کسی کی مجبوریوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے. وہ زمین بھی تیری ہے، یہ 4 لاکھ درہم بھی تیرا ہے. اللہ اکبر. آپ سے بڑھ کر سخی کون ہو سکتا ہے؟ ایک کنیز آئی نا، اس نے آپ کو سلام کیا اور پھولوں کا گلدستہ دیا. آپ نے فرمایا جا تو آزاد ہے. صرف سلام کرنے پہ، پھولوں کا گلدستہ دینے پہ فرمایا تو آزاد. اگلا جملہ سننا ہے. اللہ اکبر.
امام حسن جب قرآن کی تلاوت کرتے یا ایھا الذین آمنو کا لفظ آتا تو آپ کہتے لبیک اللہم لبیک، اور جب مسجد میں داخل ہونے لگتے رک جاتے، توقف فرماتے، اور یا اللہ تیری توفیق سے تیرے گھر میں داخل ہو رہا ہوں، یا اللہ تیری اچھائیوں کا واسطہ ہے میری برائیاں مٹا دے۔ ان کی برائیاں کیا تھی؟ یہ امت کے لیے تعلیم ہے۔ فرمایا یا اللہ تیری اچھائیوں کا صدقہ ہے میرے گناہ معاف کر دے، میری برائیاں مٹا دے۔ فرمایا جاؤ میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ بندہ آپ کے پاس بیٹھا تھا یا لوگ بیٹھے تھے، حضور یہ کیا؟ اس نے سلام کیا، پھولوں کا گلدستہ دیا، آپ نے معاف کر دیا۔ آپ کا جملہ سنیے، فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہماری تربیت ہمارے رب نے کی ہے، ہماری تربیت ہمارے رسول اللہ نہیں فرمایا، اللہ نے کی ہے۔ سائل کہتا حضور اللہ نے کیسے تربیت کی؟ فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھا، جو قرآن، آپ وہ قرآن بہت پڑھتے تھے، جو قرآن پڑھتا تھا آپ اس سے بھی محبت کرتے تھے۔ اگر آج ہم مولا حسین پاک کے، حسن پاک کے محبوب بننا چاہتے ہیں تو آج وعدہ کر کے جائیں ہم روزانہ قرآن پڑھیں گے۔ فرمایا رب نے تربیت کی ہے۔ حضور رب نے تربیت کیسے کی؟ فرمایا قرآن کی آیت وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جب تمہیں کوئی سلام کرے تو اس سے بہتر اس کو سلام کرو۔ تو فرمایا أَوْ رُدُّوهَا، اگر میں ویسے ہی جواب دے دیتا تو پھر احسن نہ ہوتا۔ ہم احسن کام کرنے والے ہیں، اس سلام کے بدلے میں نے جواب دے کے اس کو میں نے آزاد کر دیا۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کی محبت دی ہے، اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پہ بھی چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس گھر کا نوکر بنایا ہے، اس گھر کا نوکر بنایا ہے اور بنا کے رکھے۔ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ۔